بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ جب چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، یعنی کہ وہ کہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جب اللہ نے یہ زمین اور آسمان سب بنائے، اس نے کہا نا کہ میں نے 6 دن میں سارا یعنی کہ کائنات کا سلسلہ مکمل کیا۔ تو اللہ اس وقت اگر چاہتے تو اپنا گھر کعبہ، مسجد نبوی، بیت المقدس اسی دن اس سے بھی بہتر یعنی کہ سونے اور ہیرے جواہرات کا بنا دیتے، اور اس میں ایک سائڈ پہ جگہ چھوڑ دیتے کہ بھئی یہاں میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو ان کے لیے حجرے چھوٹے چھوٹے بنا دیتے سونے کے، اور اس میں یعنی کہ ان کی بیویاں رہیں گی، اور اسی طرح بیت المقدس وہاں سلیمان ہیکل بنا دیتے، سب کچھ بنا دیتے۔ لیکن نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ دیکھو اس کی سنت کہ اس نے سب کچھ انسان کو دیا، لیکن رکھا اس کی محنت پہ کہ اگر یہ محنت کرے گا تو اس کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو اور کہو کہ مجھے سب کچھ مل جائے، نہیں، اس نے ہر چیز انسان کی محنت پہ چھوڑی، کیونکہ جب اللہ نے انسان کو، حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا، تو کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی، ہر چیز اس کے سامنے رکھ دی کہ بھئی کیسے تو نے یہاں رہنا۔ اس نے صاحب قرآن پاک میں کہہ دیا کہ میں نے تیرا معاش اس وقت تک اس زمین میں رکھ دیا جب تک تو نے یہاں رہنا۔ تو اس نے ہر چیز جو بھی انسان کے لیے ہونی چاہیے تھی اس نے اس کائنات میں رکھ دی، لیکن اس نے عقل دے کر انسان کو یہ کہا کہ تیرا کام ہے اس عقل کو استعمال کرو اور ان چیزوں کو ڈھونڈو، نئی نئی ایجادات کرو، میری یعنی کہ کائنات میں دیکھو، غور کرو۔ تو اللہ نے انسان کو عقل دے کر یہاں تک آزادی دے دی کہ تو اچھا اور برا دونوں راستے ہیں، ان کا انتخاب کر سکتا ہے، جو تیرا جی چاہے، میں تیرے کو مجبور نہیں کروں گا۔ ہاں، میں تیری ہدایت کے لیے اپنے بندے بھی بھیجوں گا، کتابیں بھی بھیجوں گا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، اپنے بندے بھی بھیجے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہر چیز کر کے دکھائی کہ بھئی یہ کیوں، یہ دین ان پہ مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں آنی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا کہ جو یہ کر جائیں گے یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ میرے قریب آ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس کے بعد تو کوئی نبی یا پیغمبر یا رسول آنا ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو اللہ نے یعنی کہ دیکھیں، جو چیز بھی دنیا اس کائنات میں ہے اس کا ایک طریقہ کر دیا کہ بھئی اس چیز کو یہ انسان بنائے گا، اس کو یہ کرے گا، اس کو یہ کرے گا، اس کو یہ کرے گا، یعنی کہ ہر آدمی کو، ہر روح کو جو اس نے بنائی تھی، ان کو اپنے اپنے کام پہ لگا دیا کہ جب تم اس دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں یہ کام کرنا ہے، اچھے کام، برے کام، جو کچھ بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ نے جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا
تو اس کا دشمن بھی ساتھ ہی بھیج دیا نا، شیطان، کہ لو ابھی یہ یعنی تیری اولاد سے غلط کام کروائے گا، اور تیری اولاد کو میں نے عقل دی ہے، کتابیں میں پیغمبر بھی بھیجوں گا، میں یعنی کہ کتابیں بھی بھیجوں گا، تو ابھی تیری اولاد کا یہ عقل اس نے استعمال کرنی ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی ہے۔ تو اللہ نے شیطان کو ساتھ بھیج دیا۔ آج دیکھ لو شیطان کو ماننے والے اکثریت میں ہیں، یعنی کہ دنیا کی اس وقت پاپولیشن تقریباً 7.5-8 ارب ہے، تو اس میں سے سیدھے ہی تقریباً 6-6.5 ارب تو وہ ہیں جو شیطان کی مان رہے ہیں، باقی 1.5 ارب ہم ہیں مسلمان، تو ان میں بھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کوئی گنے انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں جو اللہ کی ماننے والے ہوں، باقی تو سب شیطان کی ماننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ حالانکہ اللہ نے کتابیں اور اپنے بندے کیوں بھیجے تھے؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی کہ ہدایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ سیدھا راستہ جو اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کی کتابوں نے بتایا، لیکن ہمیں تو اس کو سوچنا ہی نہیں ہے نا۔ ابھی دیکھو نا اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو بھی مار داڑ کھینچا تانی، یعنی کہ جو بھی ہو رہی ہے، جو بھی ظلم ہو رہے ہیں، یہ اگر انسان سیدھے راستے پہ چل رہا ہو تو یہ کبھی نہ ہو، تو یہ سب ٹیڑھے راستے ہیں جو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ اللہ نے ہر کام جس سے کروانا تھا اسی سے کروانا۔ جیسے حضرت نوح کو بولا کہ کشتی بناؤ، دیکھو نا آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح انہوں نے کشتی بنائی، جبکہ ابھی یہ کشتیاں بن رہی ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ حضرت نوح بیچارے بوڑھے آدمی تھے، ان کو ایک یعنی کہ ترخان کا کام دے دیتے کہ بھئی تو، اللہ تو کہتے کون بھیا کون، اسی وقت کشتی بن جاتی، لیکن نہیں، اللہ نے کہا نہیں، محنت کر، ان لوگوں پہ بھی محنت کر، اس کشتی پہ بھی محنت کر۔ اس بیچارے نے کی، پھر اس کا استعمال آپ کو سامنے ہے۔ اسی طرح اس کے بعد دیکھیں حضرت سلیمان، یعنی کہ ان کو اللہ نے ایسی حکومت دی کہ وہ جن، ہوا، پرندے، ہر چیز ان کے تابع تھے۔ ہوا سے وہ سفر کرتے تھے، اور جن جو تھے ان کے لیے دیکھو نا، ان کا واقعہ آپ پڑھے قرآن پاک میں کہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپٹنے میں وہ ان کے سامنے آ گیا تھا، تو وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ سارا ہی ہیرے جواہرات، سونا۔ اس وقت بلقیس کا، ایک عورت کا، دیکھیں تخت جو تھا وہ ان چیزوں کا بنا ہوا تھا۔ تو اللہ تو اس وقت چاہتے تو یعنی کہ یہ اپنا گھر خانہ کعبہ جو تھا یہ بھی ہیرے جواہرات سے بنوا دیتے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ حضرت ابراہیم کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لو، اسماعیل کو، اور میرا گھر تعمیر کرو، اور وہ بھی پتھروں سے، اینٹوں سے، یعنی کہ پتھروں سے۔ اللہ تو کہتے کون فیا کون، اللہ کا گھر بن جاتا، لیکن نہیں، یہ اللہ نے انسان کو یعنی کہ بتانے کے لیے کہ ہر کام میں آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ دیکھیں اللہ نے اپنے 2 پیغمبر جو تھے وہ لگا دیے اپنا گھر بنانے پہ۔ ایک بچہ ہے وہ باپ کو اینٹیں پتھر دے رہا ہے، وہ جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے وہ گارا شارا وہ دے رہا ہے، باپ ادھر لگا رہا ہے۔ تو کیا تھا کہ اللہ نے کہا نہیں، محنت کرو۔ جیسے حضرت نوح کو بولا کہ کشتی بناؤ، حضرت ابراہیم کو بولا کہ میرا گھر بناؤ، یعنی کہ محنت کرو۔ محنت ان سے دونوں باپ بیٹا سے کروائی۔ حضرت سلیمان کو کیونکہ اللہ نے اختیارات دیا وہ تھے کہ بھئی جنوں سے کام لو، انہوں نے بولا چل اپنا ہیکل بنوا ان سے، تو انہوں نے
جنوں کو لگایا ہوا تھا، ہیکل بن رہا تھا. تو اس وقت اللہ کا گھر نہیں بن سکتا تھا، مسجد نبوی نہیں بن سکتی، بیت المقدس نہیں بن سکتے. سب کچھ بن سکتا اگر اللہ چاہتا، لیکن اللہ نے تو یہ ہمارے سے کروانا تھا نا. اس کے بعد دیکھو فرعون کے ابھی بھی دیکھو جا کر وہ چبوترے، وہ یعنی کہ محال یہ وہ، تو اس وقت کیا نہیں ہو سکتا تھا. اللہ ایک یعنی کہ اپنے منکر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو اگر اللہ اس کی یہ مدد کر سکتا ہے کہ اتنے اتنے بڑے بلاک جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، وہ سب کچھ وہ اللہ ہی کروا رہا تھا نا. وہ اس نے کیا کرنا، وہ شیطان جانتا تھا، یعنی کہ فرعون وہ جانتا تھا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کروا اللہ ہی رہا ہے. لیکن وہ اپنی انا جو آج ہم میں پڑی ہوئی ہے انا، وہ اپنی انا میں کہ میں اگر یہ مان لوں تو یہ جو مجھے مانتے ہیں یہ کہیں گے پھر تیری بھائی کیا ضرورت تھی. تو آج بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی انا کے لیے نا ہم وہ چیز نہیں مانتے جو حقیقت ہے. ابھی دیکھو نا پاکستان کے اوپر دیکھ لو کرسیوں میں کیا ہو رہا ہے. انا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بلوچستان کا، نہ کے پی کا، نہ سندھ کا، نہ پنجاب کا، نہ کسی کا. اگر اپنی ہم انا چھوڑ دیں، ان لوگوں پہ چھوڑ دیں، ان بیچاروں کا بھائی ان کو تکلیف کیا ہے. دیکھو نا جب تک کسی کو تکلیف نہیں ہوتی وہ بیچارہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. پاکستانی عوام وہ تو بیچارے روٹی کے لیے بھاگ رہے ہیں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ ہم ہی ٹیکس دیں، ہم ہی سب کچھ کریں. یہ چند خاندان اوپر بیٹھ کر یہ اپنا مزے کریں، عیش کریں، اپنی پراپرٹیاں باہر بنائیں، محل بنائیں. پاکستان میں بھی دیکھو فلاں ہاؤس، ٹمکان ہاؤس، یہ عمرہ فلانا عمرہ یہ کیا، فلان اتنے اتنے بڑے محل، اتنے بڑے بڑھیا کوٹھیاں. وہ جب عوام دیکھتی ہے تو جن کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی دیکھو نا ٹیکس، یہ کہتے ہیں جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے. یار لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہ آپ ایک ماچس جو ہے نا وہ ایک غریب آدمی تک پہنچتے اگر 10 روپے کی یعنی کہ شروع ہوگی تو وہ 100 تک پہنچ جاتی ہے، غریب تک پہنچتے. تو وہ ٹیکس نہیں ہے تو اور کیا ہے. یعنی کہ یہ جو وہ فیکٹری سے نکلی اس وقت تو 1 روپے کی تھی، جب کنزیومر تک پہنچی تو وہ 100 روپے کی ہوگی. تو یہ 90 روپے جو ہے وہ کون لے گیا. ابھی دیکھو نا بجلی، وہی ہمارے ساتھ انڈیا، ہمارے ساتھ بنگلہ دیش، سارے ملک ہیں، ان کی 6-7 روپے یونٹ ہے، ہماری 90 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ ہماری بجلی جو ہے یہ سونے سے بنتی ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے نا وہ یعنی کہ تیل اور پانی سے بنتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی بد امنی، انتشار، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ غریب جب تنگ آ جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد، پھر وہ جنگ پہ اتر آتا ہے. ابھی دیکھو نا بلوچستان یا کے پی کے یہ لوگ کیوں سڑکوں پہ ہیں. وہ بیچارے صرف ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو بیچارے سڑکوں پہ. اور حقوق دینے کے بجائے ہم ان کو اگر ماریں، لاٹھیاں ماریں، گولیاں ماریں، یہ وہ، تو وہ کیا ہے، یہ ظلم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ چھوڑیں، وہ تو انسان ہے، جانور آپ دیکھ لے، آپ ایک معمولی سا جانور ہے بندر، اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، اس کو اچھے کھانے دو، یہ کھانا، اور جس دن اس کو اچھا نہیں دو گے پھر دیکھنا وہ کیا کرے گا. یہ میں اپنا پریکٹیکل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے نے، وہ اس وقت جوانی تھی، ہم نے ایک بندر پکڑا تو اس نے کہا جی یہ مجھے دے دے. وہ ٹانگا چلاتا تھا، ہم نے بولا چل تو لے لے. وہ بندر لے گیا. تو وہ اس کو بڑا وہ ٹانگا چلاتا تھا، وہ زمانے ٹانگے کے تھے، فرسٹ کلاس کا ٹانگا تھا، تو وہ اس کو ساتھ رکھتا تھا ٹانگے پہ. تو وہ اپنا مزے سے جاتے آتے، یہ اس کو کھانا بھی اچھا سب کچھ. تو ایک دن کیا کیا کہ اس کے سامنے اس نے اپنے بچوں کو
کھانے کے لیے اچھی چیزیں دی، اس کے سامنے اس نے کچھ چیز ایسے پھینک دی تو وہ بندر نے منہ دوسری طرف کر لیا. وہ ایسے ہی تو اس نے سمجھا کہ اس نے یعنی کہ جیسے میں بولتا ہوں نا ہماری انا، یہ جانور پہ بھی ہم اپنی انا، اس نے سمجھا میں اس کو کھلاتا پلاتا ہوں، میں نے اس کے سامنے یہ چیز پھینکی ہے تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا. تو اس نے اس کو ایک دو لگا دی بندر کو. تو ابھی بندر تو کھلا ہوا تھا، یہ باہر گیا، اس نے اس کے بچوں کی وہ حالت کی اس بندر نے، یعنی کہ بچوں کو مار مار کے اس نے زخمی کر دیا اور یعنی کہ وہ بھاگ گیا. ابھی دیکھو ایک جانور، اس کے ساتھ جب تو نے زیادتی کی تو جانور بھڑک گیا اور اس نے تیرے گھر کا ستیاناش کر دیا. بالکل یہی ایگزامپل اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، بلوچستان میں، کے پی کے میں، ہر جگہ پہ. پنجاب میں بھی یہی ہے. صرف پنجاب والے ذرا اٹھنے میں ٹائم لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، تو باقی دیکھ لو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بالکل وہ بندر والی بات ہے. جب بندر کو اس کا حق نہ ملا تو اس نے اس کے بچوں کا بھی ستیاناش کر دیا، گھر کی بھی چیزوں کو توڑ پھوڑ کے وہ بھاگ گیا. بالکل اسی طرح انسان ہے کہ ہم اپنی انا میں کیا کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو ہمیں یہ نہیں کہا. اللہ نے تو کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یعنی کہ یہ ایک قسم کی ہمیں نصیحت کی تھی کہ میں آپ میں اللہ کی کتاب اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اور اس کے آگے کہا کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام تھا حدیثوں میں بھی اور جاتے ہوئے بھی، کہ یہ جو آپ کے غلام ہیں یعنی کہ آپ کی رعایا ہے، ان کا حقوق ان کو دینا. تو ہم نہیں کر رہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ نے، دیکھیں نا، ہر اچھائی کے لیے اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے. ہر برائی کے لیے اللہ کی طرف سے ہے نا. کیوں؟ اس کی ذہنیت، اس کی سوچ ہی بری ہے. جب اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کی نیت بری ہے تو اللہ اس کو برائی میں پھر موقع دے گا کہ تم برا کر. ابھی پاکستان میں آج بھی کو اللہ کا بندہ آئے، اس کو موقع ملے تو وہ انشاءاللہ دیکھنا یہ پاکستان ایک جنت بن جائے گی. لیکن اوپر جو بیٹھے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ انسان ہوں، اللہ سے ڈرنے والے. تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے نا کہ قیامت سے پہلے میرے جیسا ایک وقت آئے گا، تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں کوئی نیک اللہ کا بندہ اپنی ٹیم لے کر آگے آ جائے، اس کو موقع اللہ دے. ہو سکتا ہے اللہ کروا لے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہی پھر یعنی کہ خلفائے راشدین والا دور آ جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف ہم اس وقت بگڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے. جب ہمیں کرسی مل جاتی ہے تو ہمیں کرسی کی طاقت پہ گمان ہوتا ہے، اس پہ ہم گمانڈ کرتے ہیں، ہم متکبر ہو جاتے ہیں. اور بس وہ کرسی کی طاقت کو ہم اس غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نہ تو عوام کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کو دیکھتے ہیں، نہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. ہر ایک کا ہم یعنی کہ عوام کا ہم استحصال کر دیتے ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. معیشت کو کیا ہوا ہے؟ یہی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بولو اپنی باہر کی پراپرٹی واپس لے آؤ، یہ ایک پاکستان کیا، اس سے 10 پاکستان بن جائے گا، اتنا پیسہ باہر ہے. تو وہ ان لوگوں کا ہی ہے. تو ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ ہر کام کے لیے ہمیں کہتا ہے محنت کرو تو پھر میں آپ کو پھل دوں گا.
جو اچھی محنت کرتا ہے اس کا اللہ اس کو اچھا پھل دیتا ہے، جو غلط محنت کرتا ہے اس دیکھو نا، چور چوری کرتا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے نا، تو اس نے حرام لینا ہے تو اس کو اللہ حرام دے دیتا ہے۔ ایک نیک آدمی ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، اللہ اس کو اس میں روزی دیتا ہے، اور رازق تو وہ ہے، رزق تو اس نے لکھا ہوا ہے، اس نے دینا ہے سب کچھ، لیکن وہ ہماری نیت دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، پورا نظام ہمیں ہمارے سامنے سب کچھ رکھ دیا، اپنے بندے بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، عقل دے دی، اور اب ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ بھئی آپ کے سامنے ہیں، اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے، تو محنت آپ کو کرنی ہے، ہر کام کے لیے محنت آپ کو۔ دیکھنا اللہ کے پیغمبر قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، یعنی کہ بنی اسرائیل نے بڑے بڑے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا دیکھیں، شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے تھے احد میں۔ تو کیا ہے، یہ محنت تھی نا۔ جب اللہ اپنے فرشتے بھیج رہا ہے، قرآن پاک میں صاحب کہتا ہے میں آپ فرشتے بھیجتا ہوں، تو فرشتے بھیج رہا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی لڑائی لڑنے ان کو، پھر فرشتے ہی سب کچھ کر دے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا آپ کو بھی محنت کرنی ہوگی، پھر آپ کو محنت کا پھل ملے گا۔ تو آج بھی یہی ہے کہ محنت کرو گے تو اللہ اس کا پھل دے گا، اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرا یہ ایک پیغام ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ نہ دھرو، محنت کرو، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بہتر کرنے والا ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو اس لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ لائے، آمین۔